نحمده على توفيقه ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن کا مرکزی دعویٰ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے اس بات کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے کہ برکت نازل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس پر پہلے رکوع میں 9 دلائل عقلیہ پیش کیے گئے، انہی دلائل میں سے آج کے سبق میں اللہ رب العزت الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک اندازے سے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس مقررہ اندازے کے ساتھ، مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ میرے رب کے نظام کی پابند ہیں۔ اللہ نے ان کا کام بھی مقرر کر دیا ہے، ان کا مدار بھی مقرر کر دیا ہے، اور جب سے میرے رب نے یہ نظام بنایا ہے تب سے آج تک ایک دن تو دن، گھنٹہ تو گھنٹہ، لمحہ بھر کے لیے بھی انہوں نے اس نظام سے آگے پیچھے ہونے کی، مقدم مؤخر ہونے کی جرات نہیں کی۔ بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو میں نے کام پہ لگایا ہے۔ دیگر چیزیں، ہواؤں کا نظام ہے، دریاؤں اور سمندروں کا نظام ہے، جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے وہ اسی نظام کی پابند ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں احکم الحاکمین کے حکم کی پابند ہیں۔ اگر حکم عدولی کی جرت کرتا ہے تو یہ صرف بھولا بھالا انسان کرتا ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیسے ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پتہ نہیں کیسے جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، یہ اپنے رب کے سامنے بغاوتیں کرتا ہے، یہ اپنے رب کی سرکشیاں کرتا ہے، یہ اپنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جس طرح سورج اور چاند کام میں لگے ہیں، اسی طرح جتنی بیلیں اور جتنے درخت ہیں وہ بھی اپنے رب کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ صرف اے انسان تو راہ راست سے بھٹک گیا ہے، تو بھی نہ بھٹکتا اگر رب تجھے ڈھیل نہ دیتا ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی ڈھیل کا تو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی نافرمانیاں کرتا ہے
اور اپنی منمانیاں کرتا ہے، یاد رکھنا ہے انسان، یہ نافرمانیاں اور یہ منمانیاں تیری لمبی نہ چل سکیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب میں اس دی ہوئی ڈھیل کی رسی کو کھینچوں گا، سخت کروں گا، پھر تو بل بلائے گا، پھر تو شور مچائے گا، لیکن اس وقت کا بل بلانا اور شور مچانا یہ تیرے کسی کام نہ آئے گا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بیلیں اور درخت یسجدان رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند کے جو مدار میرے رب نے مقرر کیے وہ انہی میں چل رہے ہیں۔ النجم الشجر، نجم کہتے ہیں بیلدار بوٹیاں، تربوز کی بیل، خربوز کی بیل، اسی طرح جتنی بھی بیلیں جو زمین پہ پھیلتی ہیں ان کا تنا نہیں ہوتا، وہ درخت کی صورت اختیار نہیں کرتی۔ والشجر، اور دیگر تنے والے درخت، یسجدان، یہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یسجدان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب ان کا حقیقی بھی ہو سکتا ہے، ان کا سجدہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کا سایہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور تیسرا معنی یہ لکھا گیا ہے یسجدان، سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کے آگے ٹال مٹول کرنے کی، اس کے حکم کو نہ ماننے کی، ان کے اندر ایسی چیز ہرگز نہیں پائی جاتی، بلکہ قرآن مجید تو پارہ نمبر 17 سورۃ الحج میں کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے، کسی چیز میں کوئی جرت نہیں کہ اس کے آگے انکار کر سکے، کسی میں کوئی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس رب کے حکم کو ٹال سکے۔ تو سارے کا سارا نظام جو میرے رب کے احکام کو بجا لا رہا ہے، یہ در حقیقت میرے رب کا سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ سجدے کا مطلب یہی ہے کسی کے آگے جھک جانا، اس کی ساری باتیں تسلیم کر لینا، اس کے احکام کو اپنے اندر لے آنا، اپنے اوپر نافذ کر لینا۔ تو کائنات کی ساری چیزیں میرے رب کے حکم کی پابند ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا، دلائل عقلیہ میں سے ایک اور عقلی دلیل، اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ، کبھی تو نے دیکھا ہے آسمان کو؟ کبھی اس میں غور کیا ہے؟ میرے رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ نیلا چھت ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت بڑے پیارے انداز میں مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، وہ قرآن کی آیت بھی سنیے اور اس کا مفہوم بھی سنیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان۔ حدیث پاک میں بھی جو واقعہ معراج والی تفصیلی حدیث امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، ان میں بھی ہر آسمان کا الگ تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں آسمان پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ تو اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور بنائے بھی کیسے ہیں؟ طباقاً، تہبت ہے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، جس طرح ایک چیز کی مختلف تہیں ہوتی ہیں اس طرح اللہ نے تہبت ہے، اوپر نیچے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ واللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میری تخلیق ہے، کہیں تجھے کچھ کمی نظر آتی ہے؟ کہیں تو کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایسے ہونی چاہیے تھی؟ یہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، کوئی غلطی نکال کے دکھا نا، کوئی فرق ہے تو سامنے لا، کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی نشاندہی کر۔ فرج البصر ہل تری من فطور، اپنی نگاہ کو اٹھا، آسمان پہ دوڑا، جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے سارے آسمان کو غور سے دیکھ۔ ہل تری من فطور، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ کہیں آسمان میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ ایک بار نہیں، ثم ارجع البصر کرتین، التثنیۃ للتکرار، بار بار دیکھ، بار بار دیکھ،
بار بار دیکھ، قرآن کہتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی، وہو حسیر، ذلیل ہو کے تھکی ہاری، لیکن رحمان کی قدرت کے اس عظیم شاہکار میں تجھے کسی قسم کا ذرہ برابر فرق بھی نظر نہیں آئے گا۔ والسماء رفعها، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا آسمان ہے، یہ میں نے بنایا ہے، تو تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں میں پوری نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے جتنے معبود بنائے ہیں جن کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ ان کو پکارنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جان مال اولاد میں برکتیں ڈلتی ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں تو بھینس کی دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے تصورات ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے پائے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی معبود ہیں جو لوگوں نے مقرر کیے ہیں، جنہیں اسلامی اصطلاح میں معبودان باطلہ کہا جاتا ہے، جس وقت اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ان میں سے کون موجود تھا؟ کون موجود تھا؟ لوگوں کے بنائے معبود اس وقت کائنات کے اندر موجود ہی نہیں تھے، ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 22 میں بڑے عجیب و غریب انداز میں جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو نا، جن کو تم بہت کچھ خیال کرتے ہو، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، جان مال اولاد میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، جنہیں تو مختار کل سمجھتا ہے، ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں کسی چیز کے نہ زمین میں کسی چیز کے، وما لہم فیہما من شرک، اور آسمان و زمین کے کسی چیز میں ان کی ساجھے داری نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے ما لہو منہم من ظہیر، ان کے کسی قسم کے تعاون کے بغیر اس سارے نظام کو خود قائم کیا، خود قائم کیا، اس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آسمان کی تخلیق کے وقت، زمین کے بچھائے جانے کے وقت، سورج چاند ستاروں کے بنائے جانے کے وقت کیا حضرت عیسیٰ موجود تھے؟ کیا ان کی والدہ حضرت مریم موجود تھی؟ قوم نوح جن 5 بلیوں کے بت بنا کے ان کو پوجتی تھی، کیا وہ 5 بزرگ اس وقت موجود تھے؟ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حابیل شہید، لات منات اور عزا کے بت بنا کے ان کی عبادت کرتی تھی، کیا یہ ہستیاں اس وقت موجود تھیں؟ وہ بھی مانتے تھے کہ جس وقت آسمان و زمین کا نظام بنایا گیا اس وقت ہمارے معبود موجود نہیں تھے۔ تو جو اتنا بڑا نظام تمہارے خود ساختہ معبودوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی بنا سکتا ہے، اب وہ تمہاری ضرورتیں کیوں نہیں پوری کر سکتا کہ تم اس کو چھوڑ کے ان معبودوں کی طرف جاتے ہو؟ بلکہ یہ بتاؤ تمہارے ان معبودوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا خالق کون ہے؟ حضرت مریم کا خالق کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق کون ہے؟ حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والوں سے پوچھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا خالق کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ ساری مقدس ہستیاں بعد میں آئیں، مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں، آسمان و زمین کو بناتے وقت یہ موجود نہ تھیں، تو اب یہ معبود اور برکتیں نازل کرنے والے نہیں ہو سکتے، بلکہ برکتیں نازل کرنے والا وہی ہے جس نے اتنا خوبصورت نیلا چھت سجا دیا ہے، وہی برکتیں نازل کرے گا، وہی ضرورتیں پوری کرے گا، وہی ہماری حاجتیں پوری کرے گا۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس میزان سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس میں مختلف تفسیری احتمال، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔